السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، دنیا میں انسانوں کے درمیان بہت سے اور طرح طرح کے رشتے پائے جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، طرح طرح کے رشتے آپ کو ملیں گے۔ ان تمام رشتوں پر فوقیت ایک رشتے کو ہے، وہ رشتہ ہے خالق و مخلوق کا رشتہ، پیدا کرنے والے کا اور بندے کا رشتہ۔ یہ اہم ترین رشتہ ہے اور اس کی مضبوطی، اس کی پائیداری اور اس کی بہتری اللہ تعالیٰ نے بندے ہی کے ہاتھ میں رکھی۔ بندہ چاہے گا تو یہ رشتہ مضبوط ہوگا، بندہ چاہے گا یہ رشتہ خوشگوار ہو تو یہ رشتہ خوشگوار ہوگا۔ اس رشتے کا تمام تر معاملہ بندے سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام کا جو عبادتوں کا نظام ہے، نماز سے لے کے حج تک، وہ اسی رشتے کو سدھارنے کے لیے آدمی نماز پڑھے تو اس کا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ بہتر ہوگا۔ آدمی روزہ رکھے، یہ رشتہ مضبوط ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرے، اس رشتے میں حلاوت پیدا ہوگی۔ حج ادا کریں، یہ رشتہ انسان کو بلندیوں پہ پہنچائے۔ اب چونکہ ایک اہم ترین مہینہ رمضان کا، جس میں اہل ایمان روزے رکھتے ہیں، وہ قریب آ لگا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ چاہے تو اس رشتے کو مضبوط کر سکتا ہے یا اس رشتے کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو اس رمضان سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس رشتے پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، تاکہ اس رشتے کی اہمیت اور ضرورت ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ خالق و مخلوق کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ ہو۔
حضرت گرامی، خالق و مخلوق کا رشتہ بڑا اہم ترین رشتہ ہے۔ اگر اس رشتے کو انالائز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو بندے کی 4 کیفیات اس رشتے کو 4 شکلیں عطا کرتی، 4 طرح ڈیفائن کرتی، جس میں ایک کیفیت تو بہت ہی بدبختانہ کیفیت ہے اور 3 کیفیتیں بہتر کیفیتیں۔ ہمارے اس سوچ و فکر سے ہم نے اسے 4 تک محدود کیا۔ آپ حضرات قرآن و حدیث پڑھیں تو زیادہ کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس تھوڑے سے وقفے میں یہ 4 کیفیات بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ بندے کی کیفیات کس طرح خالق و مخلوق کے رشتے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو ایک شکل دیتی ہیں اور اسے ڈیفائن کرتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ بدبختانہ طرز عمل ہم لیں گے جو بندے کا طرز عمل ہے، اور اس اہم ترین رشتے کو جو زاویہ عطا کرتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ اگر اسی طرز عمل کے ساتھ ہمارا رمضان گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہم پر وائل ہے، اس لیے کہ ہم نے اس رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ انسان کی وہ کیفیت جو بدبختانہ بھی ہے اور خالق و مخلوق کے رشتے کو اثر انداز کرتی ہے اور بندے کو بہت مشکل میں ڈال دیتی ہے، وہ کیفیت ہے بندے کی غفلت۔ بندے کے اندر اگر غفلت کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کا اپنے خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کمزور اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آدمی جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو فوری اس پہ شیطان حملہ کر دیتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور شیطان سے قریب ہوتا ہے۔ اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور شیطان سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بدبختانہ طرز عمل ہے بندے کا جس سے بندہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی کھوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ کیے ہیں۔ سورہ یونس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ غفلت طاری، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے کمزور پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی اسے امید نہیں ہے،
دنیا ایسی مست مگن کر دی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں چھوتا کہ کل مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹی وی سے آفس، آفس سے پارک، پارک سے آئی پی ایل سے دعوت، دعوت سے بستر، مہلت نہیں دیتی۔ زندگی ایک ایسی سائیکل میں، وشس سرکل میں آ جاتی ہے کہ مہلت نہیں ملتی۔ سوچنے کی کہ کل اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہے۔ I have an appointment with my Almighty. ایک لمحہ بھی اسے خیال نہیں گزرتا، اس لیے اس نے اپنی زندگی کا ڈھب لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ وہ خیال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی وجہ سے آ بھی گیا تو اس نے جھٹک دیا۔ ایسی غفلت طاری ہے۔ اور اسلامی پارلانس میں، اسلامی لغت میں غفلت اسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تو وہ ایک لمحہ غفلت میں گزرا۔ کوئی سال 6 مہینے کی نہیں، ایک دن میں ایک سیکنڈ وہ خیال اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ سیکنڈ غفلت میں گزرا اس کا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کیوں ہوئی یہ کیفیت؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیوں بھول گئے؟ اس کی امید کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں مگن ہو گئے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی نہیں گزری۔ کبھی بیوی کی مسکان، کبھی بچوں کی خوشی، کبھی دوست احباب کی خواہش، کبھی رشتہ داروں کے وعدے، زندگی پوری اسی چکر میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں۔ کوئی بھی کام بنائے، کوئی بھی پروگرام بنائے زندگی کا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، پاس پڑوس کیا کہیں گے، ارے اللہ کیا سمجھے گا؟ نہیں وہ تو دیکھ لیں گے، پہلے یہ دیکھو۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں مست مگن ہوئے، نہ ہی مست مگن، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن، سیٹسفائیڈ، ٹوٹلی سیٹسفائیڈ۔ بہترین نوکری سیٹسفائیڈ، بینک بیلنس سیٹسفائیڈ، بچے باہر سیٹسفائیڈ، بہترین گھر سیٹسفائیڈ۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ہماری آیتوں سے ہمیشہ غفلت برتتے رہے۔ آیتیں انہیں کہتے ہیں جو اللہ کا انٹروڈکشن کرتی ہیں، اللہ کی معرفت کو بیان کرتی ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ ہے اللہ، تمہارا پالنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا۔ وہ قرآنی آیات ہوں یا زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی آیات ہوں، ان کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو، لیکن یہ غافل ہے، اس سے غفلت کے شکار ہے۔ نتیجہ یہ غفلت کا یہ ہوا کہ اللہ سے جو رشتہ ہے اس کا کمزور ہو گیا،
اور اسی غفلت سے رمضان میں داخل ہوئے اور اسی غفلت سے رمضان سے نکلے. چند حلیم، چند دہی بڑے، کچھ نئے کپڑے، 1-2 راتوں کا رت جگا، ختم. حاصل ٹوٹل رمضان کے یہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اتنا ہی کمزور جتنا وہ رمضان سے پہلے تھا، یا اس سے زیادہ کمزور ہو گیا ہو. اس لیے کہ آپ نے غفلت کے ساتھ رمضان میں داخلہ کیا اور اسی غفلت کو لیتے ہوئے چلے اور اسی غفلت کے ساتھ دوسری طرف رمضان کے نکل گئے. غافلوں کے بارے میں اتنا برا امیج غافلوں کا اللہ کے پاس، بہت برا امیج. اگر آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی کہے ارے وہ جانور ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ آپ کا پڑوس بولا ہے میرا پڑوسی جانور ہے، آپ کو کوئی رشتہ دار بھائی بولا ہے وہ میرا بھائی جانور ہے، آپ کی نیند رات میں حرام ہو جائے گی. کہہ رہے مجھے ایسا بولا، ایسا بولا. لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ جس رشتے کو غفلت کی وجہ سے کمزور کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں آپ کا پوزیشن کیا ہوا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام، یہ چوپائے جانور ہیں. بل ہم اضل، یہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. آپ کی غفلت نے آپ کو اللہ کی نگاہ میں کیا بنا دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دل دیے تھے مجھے جاننے کے لیے، میں نے ان کو آنکھیں دی تھی مجھے پہچاننے کے لیے، میں نے انہیں کان دیے تھے میری معرفت حاصل کرنے کے لیے. بٹ دے فیلڈ، ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے. جانور بولنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، اور بھی گئے گزرے. جی اولئک هم الغافلون، ارے تو غفلے ہیں. زندگی پوری غفلت میں گزری، اللہ کی ملاقات کا تصور بالکل نہیں. کھائے پیے، بچے جنے، بڑے، شادیاں کیے، کچھ مست زندگی گزاری، پہنچ گئے. کتنے رمضان، کتنی نمازیں، کتنے عمرے، کتنے حج. غفلت میں کمی نہیں. خالق و مخلوق کا رشتہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا. دیکھیے قیامت میں ایسے آدمی کا کیا حشر ہوگا جو غفلت کی زندگی بندہ گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، وہ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے،
اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا بھی ذکر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، خرید و فروخت، بازاریں، دوست احباب کی محفلیں، گپ بازیاں، چبوترا کلچر، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کے ذکر سے غفلت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑا کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اسے دنیا میں زندگی تنگ کر دیں گے۔ ارے ایک بولے گا میرے پاس تو بینک بیلنس 2 کروڑ روپے ہے، میری زندگی تنگ کیسی ہے؟ میری زندگی تو لالم لال ہے۔ کہے گا ڈاکٹر کے کتنے چکر چل رہے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کتنے دن میں ایک دفعہ ہو رہے ہیں، اولاد کتنا چبانے والی تکلیف دے رہی ہے، زندگی تنگ، صبح و شام ایک نئی فکر، سانس رکنے کا ایک ایکسپیرینس لگتا ہے، زندگی اتنی تنگ ہو گئی۔ کہیں تو بھوک و پیاس کی تنگی، کہیں مال زیادہ ہو تو دوسری تنگیاں، ایسی تنگیاں لوگوں کو بتا نہیں سکتے ہیں، لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے یہ حالات۔ بھائی کسی تنگی کو لوگوں سے شیئر کرو تو تنگی، غم، مسئلہ حل ہوتا ہے یا اس کی شدت کم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی کو ایسی تنگ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے وہ تنگی شیئر نہیں کر سکتا، میں یہ پریشان ہوں بھائی، کیسی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور جب قیامت میں اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور اسے ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے، بلائنڈ۔ جیسا آج ماں کی پیٹ سے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی آخرت میں پہنچا تو دونوں آنکھوں سے بلائنڈ، وہاں چیخے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مالک آسمان کے نیچے رہا، میری نگاہیں تیز ہر چیز کو دیکھتی تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ Why am I blind today؟ کیوں آج میں اندھا ہوں مالک؟ ہاں ایک آدھ دفعہ نگاہ کمزور ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا تو پھر تیز ہوئی دنیا میں، لیکن آج تو ٹوٹل بلائنڈ کر دیا قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تمہارا دنیا میں رشتہ کیسا تھا وہ ذرا غور کرو۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں تیرے پاس آئی، قرآن مجید آئی، آسمان و زمین کی نشانیاں آئیں، تیرے سر پہ میں نے آنکھیں دی، سر کے اندر بھیجا دیا، غور و فکر کرنے کی پوری صلاحیت دی، لیکن تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا۔ نسیتہا، ایسی غفلت تاری تھی کہ تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں اس کا جواب دے رہا ہوں، آج بھی تو بھلایا جا رہا ہے، گیٹ لاسٹ۔ میری آیتوں کو دنیا میں بھلاتا غفلت طاری کر کے، اور میری ملاقات کو بھلا دیا، آج میں بھی تجھے بھلا رہا ہوں۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں تجھے بھلا دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ غفلت غفلت غفلت،
اور شیطان غفلت کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ٹولز اسمارٹ فونز، کیبل ٹی ویز، یوٹیوبس، واٹس ایپس، یہ پورے اس کے ٹولز ہیں جو آدمی کو غافل کر رہے ہیں، غافل۔ آج سے 10 سال پہلے نماز کی قضا تھی، آج بھی نماز کی قضا ہے۔ 10 سال پہلے ٹی وی کا دھاراواہی کی قضا نہیں تھی، مس ہوا تو مس ہی ہو جاتا تھا۔ ٹی وی کی جو دھاراواہی کے سیریل، اس کی قضا نہیں تھی، مس تو مس۔ اب اس کی قضا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لو، وقت گزرنے کے بعد یوٹیوب پہ دیکھ لو کتنے مس ہوئے۔ دھاراواہی کی نمبر 30، 31، 32، ذرا لگا بیٹا یوٹیوب پہ 30، 31، 32 دیکھ لو۔ کیا غفلت ہے یارو، کیا غفلت کا جال بچھا دیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ نماز کی قضا کرتے ہو، میں تو ٹی وی دھاراواہی کی قضا بتا دیتا ہوں، مس کرو نیور مائنڈ، بعد میں کر لو اسے۔ تف ہے ایسی زندگیوں پر، بظاہر تو کچھ نہیں لگتا، لیکن اللہ کے اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وقت یاد ہوگا جب ذرا بتا بیٹا کہاں ہے راستہ ہے، یہ حشر ہے، کہتے بیٹا کہاں ہے بیٹا، نہ بیٹا آتا نہ بیٹی آتی وہاں پہ۔ تو سب سے پہلی کیفیت جو بندے کی ہے، جو اللہ اور بندے کے رشتے پہ اثر انداز ہوتی ہے، غفلت، بدبختانہ کیفیت ہے۔ اللہ ہم تمام کو بچائے، آمین بولو یارو۔ چلنے دو کیا ایسی؟ اب خوش بختی کی کیفیتوں میں ہم آتے ہیں۔ 3 کیفیتیں ہیں، ذرا جلدی جلدی لے لیں گے۔ بندے کی وہ اچھی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کے بندے کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ 3 کیفیتیں آپ دیکھیں تو ایک کے اوپر ایک لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، یا تینوں کو ایک ہی کا حصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہم سمجھنے کے لیے 3 کیفیات کو الگ الگ بتائیں گے۔ پہلی کیفیت ہے اللہ سے ڈر، خوف۔ بندہ ہمیشہ اللہ سے ڈر رہا ہے، 24/7 اللہ سے ڈر رہا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ کل اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے this cross roads are digitally under surveillance لکھا ہوا رہتا، پورے اٹینشن ہو جاتی، گھر پہ چالان آیا تھا، وہ خالی وہاں پہ لکھ کے لگا دیا ہوں۔ اور ڈی جی پی صاحب بولے کہ ایک کیمرہ میرے 100 پولیس والوں پہ بھاری ہے، بولے انسان کا بنا ہے وہ ایک کیمرہ، کسی اور کا نہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آف تلنگانہ انہوں نے کہا کہ ایک کیمرہ 100 پولیس والوں پہ بھاری ہے، اس لیے کہ 100 پولیس والوں میں کوئی پیشاب کو بھی جا سکتا ہے، کوئی کھانے کو بھی جا سکتا ہے، کسی کو نیند بھی آ سکتی ہے، کسی پہ غفلت بھی طاری ہوتی ہے، لیکن کیمرے یہ تمام سے عاری ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کیمرہ
اللہ کی نگاہ، اللہ کے کیمرے، اللہ کی ٹیکنالوجی، اللہ کے فرشتے، اندازہ لگائیے یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کیا بتا رہی ہے۔ غفلت چھوڑو، غفلت چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا وہ جو کیمرہ لگاتے ہی انڈر ڈیجیٹل سرویلنس سب سترک رہتے، یہ آیا سن کے مول صاحب کیا بولے تھے وہ چلے آئے تھے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی خطرناک، یہ ڈیجیٹل سرویلنس سے زیادہ خطرناک بات آ رہی ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی تین آپس میں گس سیکرٹ میٹنگ یا تین گفتگو نہیں کرتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ پانچ اگر تم مل جاتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تین سے کم، پانچ سے زیادہ بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، ان دا راکٹ، ان دا سیٹلائٹ، زمین کی تہ میں کہیں بھی تم ہو، اینما کانو، وہ تمہارے ساتھ، وہو معہم اینما کانو۔ کیا اللہ تعالیٰ تینوں مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو چوتھا سیٹ شیئر کر کے آپ کا پلیٹر شیئر کر رہا؟ کیا کر رہا چوتھا؟ پانچ جمع ہو کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آلتو فالتو گفتگو کر کے وہ شامل کے نعوذ باللہ گفتگو فرما رہا ہے، وہ آلتو فالتو کیوں شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری شامل ہونے کی وجہ یہ ہے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، تاکہ ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں قیامت کے روز۔ قیامت کے روز سب کچھ بتا دیں، تم نے چھپ کے کیا کیا، کھلے عام کیا کیا، میدانوں میں کیا کیا، خلوتوں میں کیا کیا، شبستانوں میں کیا کیا، ایوانوں میں کیا کیا، ہر چیز کھول کے بتا دیں گے۔ یہ تقوی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی زندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تقوی سننے سنانے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، عمل میں کہاں ہیں ہم؟ جب اللہ کو ناراض کرنے والے پروگرام بنا رہے ہیں اس وقت یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چبوترے پہ بیٹھ کے گپے بازیاں لگا رہے ہو 2 بجے تک، تمہارے دوستی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ چھوٹے گناہ سے لے کے بڑے گناہ تک کوئی پروگرام بناتے ہو، اللہ ہوتا ہے۔ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہو، اللہ ہوتا ہے، چھپا نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتا۔ یہ بندے کی کیفیت 24/7
خوف کی کیفیت. دوسرا خوف یہ کہ ہم آزاد نہیں چھوڑے گئے ہیں. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ارے کیا پرابلم ہے یار زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ترازو رکھ دیں گے تولنے کے لیے, اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, رائی کا دانہ, مسٹرڈ گرین, رائی کا دانہ چھوٹا سا اگر تمہاری زندگی کے پہاڑ میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو, اتینا بھی ہم اسے لے کے آئیں گے. پولیس نہیں جان سکی, بیوی نہیں جان سکی, دوست احباب نہیں جان سکے, رات دن اٹھنے بیٹھنے والے نہیں جان سکے, وہ چھوٹا سا رائی کے دانہ ہم لے کے آئیں گے. ارے میں نے بیوی کو تک نہیں بتایا, آج واہ ہو گئی یہ بات. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے. کیا پرابلم ہے بھائی, سو پرابلمیٹک. کتنی باتیں بیوی سے چھپاتے لوگ, عام طور پہ دوسری شادی کر کے بیوی سے چھپاتے. اکثر مرد تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھپاتے. اللہ سے کچھ چیز چھپ نہیں سکتی. یہ تصور ہے, یہ کیفیت کے ساتھ اللہ اور بندے کا رشتہ ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. اور رمضان کا جو مہینہ قریب آ لگا ہے یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے. اب لیڈر تھوڑا چڑھیں گے. یہ ڈر, اس کے اوپر کی کیفیت ہے حیا.